السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ ایک اور سوال بہت پوچھتے ہیں، اور یہ بھی انجینئرنگ کی دین ہے، کہ سنتیں وغیرہ پڑھنا یہ تو مولویوں نے بنا لی ہیں، بس جی نماز تو فرض رکعتیں ہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایسے پلیٹ فارم سے سننے میں آتی ہیں جنہوں نے دین میں انجینئرنگ کی ہے، دین سمجھا نہیں صحیح طریقے سے۔ دیکھیں جی، فرض نماز اور فرض رکعت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے فرض نماز والی حدیث پڑھ دی کہ فرض نمازیں کون کون سی ہیں جو بخاری شریف کی، اور اس کا اطلاق کر دیا فرض رکعتوں پر، اور پھر وہ حدیث بیان کر دی۔ اچھا، نماز کا مسئلہ تھا، اس کو زکوٰۃ سے جوڑ دیا۔ نماز کا مسئلہ تھا، اس کو روزے سے جوڑ دیا، اور اس کو کہتے ہیں جی پھکی دے دی۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ تقریر وغیرہ میں تو چل جاتی ہیں، نص میں نہیں چلتی۔ دیکھیں جی، بخاری شریف اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر صحیح مسلم کی روایت کہ آپ گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، پھر باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان 2 روایتوں کو سامنے رکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں سنتوں کو پڑھنا پریفر کرتے، اور ان سنتوں کو کبھی نہ چھوڑتے، اور جن سنتوں کو آپ کبھی نہ چھوڑتے انہیں سنت موقدہ کہتے ہیں، اور جن کو آپ کبھی پڑھتے کبھی نہ پڑھتے انہیں غیر موقدہ کہتے ہیں۔ اگر یہ نمازیں صرف حضور کے لیے خاص تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو حدیث آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ حضرت عمر اپنے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، تو وہ دونوں حدیثوں پہ یوں عمل کرتے تھے کہ گھر سے پڑھتے تھے وہ ایک سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتے تھے سنت فرض سے پہلے۔ اسی طرح جاہلیت میں مسلمان ہونے والے عظیم ثقہ اور عابد تابعی عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور صبح سے پہلے 2 رکعتیں کسی حال میں ترک نہیں کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، سند اس کی درجہ صحیح کی سند ہے اس کی۔ تو اگر یہ معاملہ صرف حضور کے لیے خاص ہوتا تو صحابہ کبھی اس کا اہتمام نہ کرتے، وہ کہتے جی کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، لیکن صحابہ سے ہمیں اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نظر نہیں آتا۔ تو جناب، یہ فرض نماز اور فرض رکعتیں، ان میں ذرا سا فرق اگر انسان کر لینا، وہ فرض نمازیں تو 5 ہی ہیں، ہر جگہ 5 ہی ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ اس میں جو فرض رکعتیں ہیں وہ ہیں جو تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، اس کے علاوہ جو خود پڑھتے ہو وہ سنت ہے یا نوافل ہیں۔ سنت میں سنت موقدہ ہے اور پھر غیر موقدہ ہے، جس کی حضور نے ہمیشہ پابندی کی موقدہ ہے، جس کی ہمیشہ پابندی نہیں کی وہ غیر موقدہ ہے۔ تو یہ سنن اور نفل جو ہے یہ کوئی نماز سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ یہ فجر کی نماز جب کہتے ہو تو اس میں سنت اور فرض دونوں داخل ہیں، ظہر کی نماز جب کہتے ہو تو سنت اور فرض دونوں داخل ہیں۔ یہ لوگوں کو مغالطہ لگا ہے کہ وہ فرض نماز کو اور فرض رکعتوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ نے جو حضور سے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں تو حضور نے کیا جواب دیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز ادا کرو جیسے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو حضور نے صرف فرض نماز ہی پڑھی ہے نہ، مجھے بتاؤ حضور نے کیا صرف فرض پڑھے ہیں؟ سنتیں پڑھی نہیں، اور اگر سنتیں پڑھیں تو پھر صحابہ نے اس کی پابندی کیوں کی؟ تو حضور نے فرض بھی پڑھے، سنت بھی پڑھی، نوافل بھی پڑھی۔ فرائض، سنن اور نوافل کا نام ہی نماز ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے صرف فرض پڑھنے کا حکم دیا ہے اور سنت و نوافل حضور کے لیے تھے۔ ساری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ جو نماز جماعت سے پڑھتے ہو وہ فرض رکعتیں ہیں، جو غیر جماعت سے پڑھتے ہو وہ سنت ہوگی یا نفل ہوگی۔
یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں کہ صرف فرائض پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، باقی کون سا ضروری ہے وہ ادا کریں یا نہ کریں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت دیکھا جائے گا کہ اگر فرائض میں کمی ہے تو اللہ کہے گا کیا فرائض کے علاوہ نفل نماز ہے؟ تو اگر نفل نماز پڑھی ہوگی تو اس کے فرائض میں واقع کمی کو پورا کر کے اس کا حساب کلیئر کیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنت و نفل کی کتنی اہمیت ہے۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان دنیا کمانے کے لیے نمازوں کو تو چھوٹا کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ وہی نمازی ہیں کہ مسجد کے دروازے پر 20 منٹ کھڑے گپے مارتے رہیں گے پر سنتیں نہیں پڑھیں گے، گاڑی میں جا کے سگریٹ سلگا کے 10 منٹ تک پیتے رہیں گے پر نماز نہیں پوری کریں گے، فرض پڑھ کے بھاگ جائیں گے۔ یعنی پرائیورٹیز چینج ہو گئی ہیں۔ پھر آگے ایسے لوگ ٹکرا گئے ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں جی، لیکن یہ مولویوں نے بنا لی ہیں۔ تو بھی تم کیوں پڑھتے ہو جب مولویوں نے بنا لی ہیں؟ تم تو ویسی مولویوں کو نہیں مانتے، مولویوں نے نہیں بنائی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے، جس کو تاکیداً علماء کہتے ہیں کہ پڑھا کرو، کیونکہ حضور نے اسے تاکیداً پڑھا ہے۔ سنت موقدہ کا چھوڑنا برا ہے اور اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ سنت غیر موقدہ اور نوافل ان میں اختیار ہے، خواہ پڑھے یا چھوڑ دے۔ بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں جن میں سنت موقدہ نہیں پڑھنا، بندہ پڑھ نہیں پاتا، وہ اور بات ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سفر میں ہے تو ویسی قصر ہوتی ہے، یا ایک آدمی مریض ہے وہ بمشکل فرض پڑھ سکتا ہے تو وہ فرض پر اکتفا کرتا ہے، یا کبھی انسان جاب پر وقت کی تنگی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف 10 منٹس کا بریک ملتا ہے، اب اس 10 منٹس کے بریک میں ظہر کے ٹائم پہ فار ایگزامپل انہیں وضو بھی کرنا ہے، انہوں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تو ایسے وقت میں وہ فرض پڑھ پاتے ہیں بس۔ تو اگر مجبوری ہے تو پھر اس میں آپ سنت موقدہ ترک کر سکتے ہیں، لیکن مجبوری ایک ہوتی ہے نا، مجبوری بنا لینا، ایک ہوتی ہے واقعتاً مجبوری کا ہونا، ان میں بھی فرق ہے۔ تو بہرحال نمازوں میں ڈنڈیاں نہ ماریں، نمازوں میں قائم کریں نمازوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہیں کہ ایک چیز برائیوں سے روکتی ہے وہ کم کر دو؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور کیا کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔